الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. قابل تکریم و توقیر بزرگان محترم، متاع عزیز، میرے نوجوان بھائیوں، کوئی بھی شخص محنت کر کے، ریاضت کر کے، عبادت کر کے، ڈگری لے کر کے، تعلیم حاصل کر کے، پیسہ لگا کے، دولت لگا کے نبی نہیں بن سکتا. کوئی شخص مال سے، تعلیم سے، اسباب سے، ریاضت سے، کسب سے، محنت سے نبی نہیں بن سکتا. نبی میرے رب کا انتخاب ہوتا ہے. نبی میرے رب کا انتخاب ہوتا ہے، اور جو نبی کی جماعت ہوتی ہے وہ بھی میرے رب کا انتخاب ہوتا ہے. نبی بھی منتخب ہے، نبی کی جماعت بھی منتخب ہے. اور یہ بھی عجیب بات ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء بھیجے، اور میرے رب نے مصطفیٰ کو جو جماعت دی ان کی تعداد بھی 1,24,000 کم و بیش ہے. اگر میرے رب نے $313 رسول بھیجے تو پھر اللہ نے میرے محبوب کی جماعت میں بھی اصحاب بدر کی تعداد 313 رکھ کر
تمام صحابہ میں ان کو ممتاز بنا دیا۔ چار رسول اولو العزم، پانچویں اللہ کے محبوب، تو یہاں بھی امام الانبیاء سردار نظر آئے، چار ان کے خلفاء نظر آئے۔ تو گزارش یہ کر رہا تھا کہ صحابہ رب کا انتخاب ہے، تو جو شخص صحابہ پر تنقید کر رہا ہے گویا وہ رب کے انتخاب پر تنقید کر رہا ہے، جو شخص نبی پر تنقید کر رہا ہے وہ گویا شخص رب کے انتخاب پر تنقید کر رہا ہے۔ میرے رب کا انتخاب نبوت کے لیے نبی کے منتخب کرنے میں بھی لاجواب ہے، اور میرے رب کا انتخاب مصطفیٰ کی جماعت کے لیے بھی لاجواب ہے۔ صحابہ کرام کو یہ مقام اور مرتبہ کیسے ملا؟ پروردگار عالم نے جبریل امین کا تذکرہ کیا۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، جبریل تجھے میرے رحمت للعالمین بننے سے تجھے کیا فائدہ ہوا؟ تو جبریل امین کہنے لگے، اللہ کے محبوب میں ہر وقت خوف زدہ رہتا تھا کہ ابلیس نے اتنی عبادت کی اور رب کی بے نیازی دیکھ کر کے اسے راندہ درگاہ بنا دیا، تو مجھے ڈر تھا کہ کہیں مجھ سے کوئی ادنا سی لغزش کہیں نہ آ جائے اور میں رب کی نظروں میں گر نہ جاؤں۔ لیکن جب آپ تشریف لائے تو آپ کے تشریف لانے کی وجہ سے میرے رب نے مجھ پہ بھی کرم کر دیا۔ آپ کے تشریف لانے سے رب نے مجھ پہ کرم کر دیا، اور وہ کرم کس طرح؟ وہ کرم یوں کیا کہ رب العالمین نے فرمایا، اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ، کہ مجھے میرے رب نے کریم کہا، مجھ کو میرے رب نے امین کہا، مجھ کو میرے رب نے مطاع کہا کہ میری تابعداری کرتے ہیں ملائکہ۔ تو جب میرے رب نے مجھے امین کہہ کر، کریم کہہ کر پکارا تو مجھے یقین ہو گیا کہ میرا رب میرے ساتھ راضی رہے گا، اس لیے کہ قرآن نے قیامت تک باقی رہنا ہے، تو مجھے یقین ہو گیا کہ میرے رب کی رضا بھی پھر قیامت تک میرے ساتھ باقی ہے۔ جبریل امین کو مقام ملا، جبریل امین کو یہ مقام ملا اتنا بڑا، کریم کہا، قوت والا کہا، مطاع کہا، امین کہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جبریل نے قرآن رب سے لے کر مصطفیٰ تک پہنچایا۔ جبریل امین نے قرآن رب سے لے کر مصطفیٰ تک پہنچایا۔ اس قرآن کی نسبت سے میرے رب نے جبریل کو بھی مقام عطا کر دیا۔ تو جس نے رب سے قرآن لیا
مصطفیٰ تک پہنچایا، وہ کریم بھی بن گیا، وہ قوت والا بھی بن گیا، وہ امین بھی بن گیا، تو جس نے مصطفیٰ سے لے کر قرآن ساری امت تک پہنچایا وہ کتنے مقام والا ہوگا؟ یاد رکھو کہ صحابہ کی جماعت نے جو سب سے بڑا کام کہ وہ قرآن جو اللہ نے جبریل امین کے توسط سے مصطفیٰ کے قلب اطہر تک پہنچایا، تو مصطفیٰ سے لے کر امت تک مصطفیٰ کے یاروں نے پہنچایا۔ تو نبی علیہ السلام نے پھر فرما دیا کہ جو ان کو محبوب رکھے گا وہ مجھے محبوب رکھے گا، جو ان سے بغض کرے گا اس کا بغض بنیادی طور پر مجھ سے ہوگا، ان کی محبت کی وجہ بھی میں ہوں، ان کے بغض کی وجہ بھی میں ہوں۔ لہذا صحابہ کرام کی جماعت کو میرے رب نے عظمتوں والی کتاب میں تعارف کروایا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل۔ پورے قرآن کریم میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی مکمل یہاں ملے گا، محمد الرسول اللہ۔ اب جب اپنے نبی کا ذکر کیا، ہونا یہ چاہیے تھا میرا رب بتاتا کہ یہ میرا نبی ہے، یہ شان والا ہے، یہ مقام والا ہے، یہ بلندیوں والا ہے، یہ جمال والا ہے، یہ کمال والا ہے۔ نبی کی سیرت کو بیان کیا جاتا، نبی کے عدل کا تذکرہ ہوتا، نبی کی صداقت کا تذکرہ ہوتا، نبی کی حیا کا تذکرہ ہوتا، نبی کی جرت کا تذکرہ ہوتا، نبی کی سخاوت کا تذکرہ ہوتا، نبی کی فقاہت کا تذکرہ ہوتا۔ لیکن میں دیکھتا ہوں کہ رب العالمین نے قرآن کریم میں جو اسلوب اپنایا، فرمایا محمد الرسول اللہ۔ آگے ذکر کیا؟ بس یہ تعارف کرے محمد اللہ کے رسول ہے، سب کہتے صلی اللہ ہو، بلند آواز سے اور بلند آواز سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہاں پہ نہ نبی کی صداقت کا، عدالت کا
نہ نبی کی حیا کا، نہ نبی کی شجاعت کا ذکر۔ رب العالمین نے اپنے نبی کا تعارف بڑے عجیب انداز میں کروایا۔ اللہ اللہ اللہ، فرمایا والذین معہ، اگر تم میرے نبی کا تعارف پوچھنا چاہتے ہو، اگر میرے نبی سے تعارف حاصل کرنا چاہتے ہو، والذین معہ، نبی کی جماعت کو دیکھ لیا کرو، تمہیں میرے محبوب کا تعارف ملتا جائے گا۔ اگر میرے نبی کی صداقت کی ادا کو دیکھنا ہے، ابو بکر کو دیکھ لیا کرو۔ میرے نبی کی عدالت کو دیکھنا ہے تو عمر کو دیکھ لیا کرو۔ میرے نبی کی حیا کو دیکھنا ہے تو عثمان کو دیکھ لیا کرو۔ میرے نبی کی شجاعت کو دیکھنا ہے تو علی کو دیکھ لیا کرو۔ میرے نبی کی فقاہت کو دیکھنا ہے تو عبداللہ ابن مسعود کو دیکھو۔ جب نبی کے شاگردوں میں حیا کا، وفا کا، جرت کا، امانت کا، دیانت کا، عدالت کا، صداقت کا یہ عالم ہے تو استاذ کا عالم کیا ہوگا؟ پھر استاذ کا عالم کیا ہوگا؟ والذین معہ، نسبت کر دی مصطفیٰ کی طرف، والذین معہ، اگر میرے نبی کو جاننا چاہتے ہو تو نبی کے یاروں تک پہنچو، جن کے دلوں میں میرے نبی کی محبت ہوگی اسے میرے نبی کے یاروں سے بھی محبت ہوگی۔ ہاں، معراج والی رات، معراج والی رات جناب جبریل امین رفیق سفر بنے۔ معراج والی رات جناب جبریل امین رفیق سفر بنے تو پھر کیا ہوا؟ ایک مرحلہ آیا، ایک مقام آیا کہ جبریل امین رک گئے۔ اللہ کے محبوب، میں اس سے آگے نہیں جا سکتا، ایک قدم بھی آگے بڑھاؤں گا جل جاؤں گا۔ لیکن معراج والا ساتھی سید الملائکہ بن گیا، اور ہجرت والا ساتھی جب سفر کا آغاز، ہائے ہائے، یہ بھی بڑا عجیب منظر تھا۔ مکہ والوں کی امانتیں مصطفیٰ کے پاس، جان کے دشمن ہیں لیکن نبی کو امین مانتے ہیں، امانتیں وہاں رکھواتے ہیں۔ اصحاب سیر نے لکھا اس وقت سفر جایا کرتے تھے، مہینوں لگ جایا کرتے تھے، اور جن کے گھر میں کوئی نہیں ہوتا وہ اپنی جوان بیٹیاں اصحاب مصطفیٰ کے گھر رکھ جایا کرتے تھے کہ ان کی عزت محفوظ رہے گی، ان کی عزت محفوظ رہے گی۔ اب یہاں بھی امانتیں، مشرکین کی امانتیں، اللہ کے محبوب نے سفر کا ارادہ کیا، وہ ساری امانتیں رحمت دو عالم نے سیدنا علی کے سپرد کر کے فرمایا، علی
یہ امانتیں ان تک صبح پہنچا کر میرے پاس مدینے آ جانا۔ اللہ کا نبی مکہ کے مشرکوں کی امانتیں سیدنا علی کو سپرد کر رہے ہیں، اور اسی عالم میں کائنات کا رب اپنے محبوب جیسی امانت ابو بکر کے سپرد کر رہے ہیں۔ ابو بکر، یہ امانت تو نے مدینہ پہنچانی ہے، ابو بکر کی وفاؤں پہ قربان جاؤں۔ جبریل معراج والی رات سدرۃ المنتہا پہ رک گیا۔ ابو بکر غار کا بھی ساتھی ہے، مزار کا بھی ساتھی ہے۔ تو پھر کہنے دیں کہ فلک نے انبیاء کے بعد، فلک نے انبیاء کے بعد کب تجھ سا بشر دیکھا۔ فلک نے، ابو بکر، فلک نے انبیاء کے بعد کب تجھ سا بشر دیکھا۔ زمانے نے صدا تجھ کو نبی کا ہم سفر دیکھا۔ زمانے نے صدا تجھ کو نبی کا ہم سفر دیکھا۔ سفر ہو یا حضر ہو، غار ہو یا گنبد خضرا، جہاں آقا نظر آئے، جہاں آقا نظر آئے، تجھے سب نے ادھر دیکھا۔ ابو جال کھوجی کو لے کر تلاش کرتے کرتے غار سور کے نیچے تک پہنچ گیا، اور کھوجی کہنے لگا یہاں تک دونوں آئے۔ آگے ابو بکر کے پاؤں نظر آ رہے، نشان نظر آ رہے، اللہ کے محبوب کے پاؤں کے قدمین کے نشان نہیں ہے۔ ابو جال کہنے لگا میں 13 سال مکے میں یہ مشاہدہ کر چکا ہوں، جہاں محمد مصطفیٰ ہوتے ہیں وہاں ابو بکر صدیق ہوتے ہیں، جہاں ابو بکر صدیق ہوں گے وہیں پہ محمد مصطفیٰ ہوں گے۔ تو اپنے علم کی بنیاد پہ کہہ رہا ہے، میں اپنے تجربے کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں، جہاں ابو بکر ہوگا وہاں محمد مصطفیٰ ہوں گے۔ سفر ہو یا حج، غار ہو یا گنبد خضرا، جہاں آقا نظر آئے تجھے سب نے ادھر دیکھا۔ وہ جس کے حسن کے آگے فلک کا چاند شرمائے، صلی اللہ ہو، وہ جس کے حسن کے آگے فلک کا چاند شرمائے، تیری جھولی میں تیری جھولی میں غار ثور نے ایسا قمر دیکھا، تیری جو
ثور نے ایسا قمر دیکھا جہاں آقا نظر آئے تجھے سب نے ادھر دیکھا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ دیا۔ رحمتوں والے نبی نے فرمایا مجھ پہ جس نے احسان کیا میں نے اس احسان کا بدلہ اسے دے دیا، لیکن ابو بکر تیرے احسانات مجھ پہ اس قدر رہے کہ میں تیرے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکتا، میرا رب اپنی شان کے مطابق تجھ کو تیرے احسانات کا بدلہ عطا فرمائے۔ اب ایک طرف تو مقام یہ ہے اور دوسری طرف اسلام آباد میں ایک ذاکر بری مجلس میں رحمت دو عالم کے اس جان نثار وفادار خلیفۃ المسلمین خلیفہ اول سیدنا ابو بکر کو العیاذ باللہ بری مجلس میں کافر کہتا ہے۔ کہاں کھڑے ہیں میرے دوست؟ پاکستان کی 73 سالہ تاریخ میں 73 سالہ تاریخ میں ایسا نہیں ہوا کہ یوں اصحاب مصطفیٰ کو سٹیجوں پر کھڑے ہو کر گالیاں دی جائیں۔ کتابوں میں تو ہم نے پڑھا، رسالوں میں پڑھا، لیکن یوں کسی کو ہمت نہیں ہوئی کہ اصحاب مصطفیٰ کو اعلان گالیاں دیں، گالیاں بھی کافر کہے، اور پھر کہیں کہ اس ملک کے اندر فرقہ واریت کا عفریت نہ پھیلے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے کچھ نادیدہ قوتیں جان بوجھ کر پاکستان کی اس فضا کو فرقہ واریت کے عفریت کی طرف دھکیلنا چاہتے ہیں، اور آج پورے پاکستان اور پوری ریاست جموں و کشمیر میں ایک ایک فرد پورے قوت ایمانی کے ساتھ یہ واشگاف کر دینا چاہتا ہے کہ نبی کی ناموس پر بھی یہ امت کبھی کمپرومائز نہیں کرے گی، اور نبی کے صحابہ پر بھی یہ امت کبھی کمپرومائز نہیں کرے گی۔ آپ تائید کرتے ہیں؟ میرے قابل احترام دوستو، اب یہ بکواس کر کے بجائے اس کے کو گرفتار کیا جاتا، بجائے اس کے کہ اسے عبرت کا نشان بنایا جاتا، راتوں رات اسے یہاں سے ملک سے نکال دیا گیا، اسے برطانیہ پہنچا دیا گیا، پھر بات یہیں پہ ختم ہو جاتی، اتفاق کہہ دیتے۔ لیکن 10 محرم کو کراچی میں ایک بڑے جمع غفیر میں ایک اور بدبخت اٹھتا ہے اور اٹھ کر سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کو، سیدنا معاویہ ابن سفیان رضی اللہ تعالی عنہما کو اعلانیہ طور پر لعنت بھیجتا ہے۔ جو مصطفیٰ کے دست مبارک کے پاس بیٹھ کر اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ جس نے حالت ایمان میں مجھے دیکھا اللہ نے اس پہ جہنم کی آگ حرام قرار دی ہے، جس کے لیے اللہ کے محبوب نے فرمایا